الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. معززین سامعین کرام، میرے بھائیوں اور دوستوں اور بزرگوں اور گھروں میں بیٹھ کر سننے والے میری ماں اور بہنوں، تمام تعریفیں اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا مالک و مختار ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، تاجدار مدینہ، ساقی کوثر، شافی محشر، خاتم النبیین، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا ہے اللہ کریم سے کہ آپ حضرات کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس کا صحیح مفہوم آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے کہنے کے بعد اور آپ حضرات کو سننے کے بعد اللہ کریم ہم سب کو اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور آداب کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔
الذین یؤمنون بالغیب، اللہ کو دیکھا نہیں اس پر ایمان لے کے آئے کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ کے ایک ہونے پر ایمان لے کر آئے اور اس کو ایک سمجھا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا، اللہ کی ذات کو اکیلا سمجھا اور مانا اور مان کے دکھایا اور ساری زندگی اس پر گزارے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لاڈلے صحابی حضرت عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیحتیں کی، 7 نصیحتیں کی، ان میں سے ایک نصیحت یہ بھی فرمائی کہ اے عبادہ کچھ بھی ہو جائے، لوگ سولی پہ بھی چڑھا دے، ٹکڑے ٹکڑے کر دے جسم کے ٹکڑے کر دیں، سولی پہ چڑھا دیا جائے، آگ میں ڈال دیا جائے، کبھی بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، کیسے بھی حالات آ جائیں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ وہ اللہ ایک ہے اور اسی کو ایک ہی ماننا ہے۔ جیسے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تپتے کوئلوں کے اوپر، تپتی ریت کے اوپر، آگ کی کوئلوں کے اوپر آپ کو لٹایا جاتا، مورخین لکھتے ہیں کہ وہ آگ کے انگارے، وہ کوئلے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی چربی سے بجھ جایا کرتے تھے۔ اتنی سختیاں برداشت کی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، ایسی مصیبتیں برداشت کی، لیکن زبان پہ ایک ہی جملہ جاری ہے، احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں۔ کیونکہ وہ مشرکوں کا زمانہ تھا، مشرکین وہاں پہ بہت زیادہ تھے، مشرکوں کا زمانہ تھا۔ تو مشرکین نے، مکہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی تکلیف دی، تپتی ریت کے اوپر لٹا دیتے، گرم آگ کے انگاروں کے اوپر ان کو لٹایا جاتا، آگ بجھ جاتی، چربی کے ساتھ کیا ہے وہ آگ بجھ جاتی، لیکن زبان سے کیا ہے ایک ہی لفظ تھا، احد احد۔ ہے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس سے گزرے تو آپ نے کہا کہ بلال آہستہ کہہ لیا کر، یہ آہستہ کہہ لیا کر، جب تو زور سے کہتا ہے تو پھر ان کے اندر چبھتی ہے یہ بات، کیونکہ یہ اللہ کو ایک نہیں مانتے، یہ اللہ کے علاوہ اور یہ 360 بت انہوں نے اپنے کمرے میں رکھے ہیں، یہ ان کو بھی حاجت روا سمجھتے ہیں، ان کو بھی مشکل کشا سمجھتے ہیں، ان سے بھی کچھ ہونے کا سمجھتے ہیں کہ یہ بھی کچھ کر لیتے، حالانکہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے ہی بنائے ہیں، یہ تو خود محتاج ہیں بننے میں کسی کے، لیکن ان کا ایمان اور عقیدہ ہے کہ اللہ کے علاوہ یہ بت بھی کرتے ہیں۔ تو آہستہ کہہ لیا کر، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، ابو بکر کیا بتاؤں، بڑی کوشش کرتا ہوں آہستہ کہنے کی، لیکن جو اندر یہ دل ہے نا یہ برداشت نہیں کرتا، یہ کہتا زور سے کہہ اور زور سے کہہ، میرے کنٹرول میں نہیں ہے یہ دل جس کے کنٹرول میں ہے وہی مجھ سے کہلواتا ہے زور سے کہ احد احد، زور سے، میرے بس کی بات نہیں۔
اللہ اکبر۔ تو آپ نے فرمایا کہ عبادہ کسی کے ساتھ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا۔ الذین یؤمنون بالغیب، اس ایک اللہ پر ایمان لے کے آنا ہے۔ آگے فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز بھی قائم کرنی، نمازیں بھی پڑھنی ہیں، ادب طریقے سے پڑھنی ہے، بے حیائی برے طریقے کے ساتھ جو ہے نا نماز کو نہیں پڑھنا، ننگے سر نہیں پڑھنی نماز ہے، آگے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور ننگے سر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ ننگے سر کھڑے ہونا یہ نماز کے آداب میں سے نہیں، سر کو ڈھانپ کر نماز پڑھنی چاہیے انسان کو، اور پاؤنچے جو ہیں یہ شلوار ٹخنوں سے اوپر ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ عورتوں کی طرح وہ ٹخنے بالکل ڈھانپ کے، عورتوں کے لیے حکم ہے نماز میں کہ وہ اپنے ٹخنے ڈھانپ کے نماز پڑھیں، مردوں کے لیے ہے کہ وہ ٹخنوں سے اوپر اپنی شلوار کو کریں، لیکن یہاں پہ تو کچھ ابھی گنگا ہی الٹی بہ رہی ہوتی، عورتیں اونچی کر لیتی ہیں، مرد نیچے کر لیتے ہیں، اور آج کل تو عورتیں مرد بننے کے چکر میں اور مرد عورتیں بننے کے چکر میں، وہ تو اللہ نے اس عذاب کو ہمارے اوپر سے ٹال دیا، وہ بل پاس نہیں ہوا، ورنہ ان کے تو موجے لگ جاتے نا، وہ جو بل ابھی پاس ہونا تھا وہ نہیں ہوا، اللہ نے بڑا احسان کیا اس امت پر، اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب تیری امت کو میں اکیلا نہیں چھوڑوں گا، تو یہ اللہ کے اختیار میں ہے، وہ قانون انہوں نے نہیں پاس بلکہ وہ فیل کیے، وہ اللہ نے فیل کر دیا، ان کی سازشوں کو ناکام کر دیا حکومت والے، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ نیک حکمران عطا فرمائے، فرمایا کہ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو، نماز پڑھو، نماز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث پاک کے اندر آپ نے فرمایا کہ جس بندے کی ایک نماز فوت ہو گئی، جس بندے کی ایک نماز فوت ہو گئی، وہ ایسا ہے گویا کہ اس کے گھر کے لوگ، اس کی اولاد، اس کے بیوی بچے اور اس کی سارا کا سارا مال، اس کی ساری زندگی کی جمع پونجی جیسے کسی بندے سے لے لی جائے اور وہ اکیلا کھڑا رہ جائے ہیں، تو جتنا اس میں نقصان ہے اس سے بھی زیادہ نقصان نماز کے چھوڑنے، اس سے بھی زیادہ نقصان نماز کے چھوڑنے میں ہے، لیکن ہم اس کو نقصان نہیں سمجھتے۔ ہاں محلے میں کسی کے ہاں چوری ہو جائے، ڈاکہ ڈال جائے محلے میں، تو صبح کو سارے محلے والے اکٹھے ہو جاتے ہیں اس کے پاس کہ بھی بڑا برا ہوا ہے، اچھا نہیں ہوا، آپ کا مال لوٹ کے لے گئے، آپ کے گھر چوری ہو گئی، بڑا نقصان ہوا جی، بہت نقصان ہوا جی، افسوس کرنے کے لیے ہم آئے جی، ہم سب اکٹھے ہو کے اس کا افسوس کرنے کے لیے اس کے گھر پہنچ جاتے ہیں، اور کبھی کوئی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آیا، اس کے گھر بھی کبھی ہم گئے کہ بھئی تیرا اتنا نقصان ہو رہا ہے، اتنا سارا تیرا نقصان ہوا، حضور نے فرمایا جس کی یہ تو ایک نماز چھوڑنے پر ہے کہ اس کا سارا کچھ لے لیا جائے اور وہ کیا ہے اکیلا کھڑا رہ جائے، انسان کی ساری زندگی انسان پیسہ کمانے میں، دنیا کمانے میں لگ جائے، اس کی گاڑیاں، بینک دولت، اس کی کوٹھی، ساری جمع پونجی اس سے لے لی جائے ساری زندگی، اور اس کے بیوی بچے بھی اسے لے لیے جائیں، اب بندہ اکیلا کھڑا ہے تو کتنا نقصان اس کا، آپ نے فرمایا اس سے بھی زیادہ نقصان نماز کا چھوڑنے کا، اور پھر آپ نے فرمایا کہ جو انسان نماز کو قضا کر کے پڑھتا ہے، کیا کرتا ہے؟ نماز کو قضا کر کے پڑھتا ہے، اس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک حکم جہنم میں اس کو جلایا جائے گا، ایک حکم وہ جہنم میں جلے گا، اور ایک حکم کیا ہوتا ہے؟ 80 برس کا ایک حکم ہوتا ہے، یعنی 80 سال، ایک حکم 80 سال کا ہوتا ہے،
اور ایک سال کے اندر 360 دن ہوتے ہیں، ایک سال کے اندر 360 دن ہوتے ہیں، اور اس حساب سے آخرت کا جو ہے ایک دن 1000 سال کا ہے دنیا کے اعتبار سے۔ دنیا کے 1000 سال ہوں اور آخرت کا ایک دن بنے گا۔ اس حساب سے کیلکولیٹر سے جب ہم نے حساب کیا تو اس کا حساب یہ لگا 2 کروڑ 88 سال ایک نماز کے لیٹ کر کے پڑھنے پر سزا ہے۔ ایک نماز اس نے چھوڑی نہیں، صرف لیٹ پڑھی ہے، قضا کر کے اس نے پڑھی ہے، تو 2 کروڑ 88 سال 88 لاکھ برس جو ہیں وہ اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور وہ بھوتے گا اس کو۔ یہاں پہ تو 1 سیکنڈ آگ کے اندر جو ہے یہ چولہا جل رہا ہے، اس کے اوپر 1 سیکنڈ کے لیے آپ اپنی انگلی کو نہیں رکھ سکتے، اپنے پاؤں کو نہیں رکھ سکتے، فوراً سے ہٹا لیں گے۔ جبکہ یہ والی آگ جو ہے جہنم کی آگ میں سے 70 مرتبہ دھو کر آئی ہے، دھل کر آئی ہے، 70 مرتبہ اس میں سے دھو کر اس کو نکالا گیا۔ یہ آگ تو جہنم کی آگ کے آگے ٹھنڈی آگ ہے، وہ اس سے 70 گنا زیادہ تیز گرم آگ ہے جس کے اندر انسان کو ڈالا جائے گا۔ آج ہم نماز نہیں پڑھتے، بستروں میں پڑے رہتے ہیں، ہماری خواتین بستروں سے نہیں اٹھتی، گھروں میں ایک اور بیماری لگا رکھی ہے جس کی وجہ سے رات کو انسان لیٹ سو۔ یہ گھروں میں ٹی وی لگے ہوئے ہیں، یہ بڑے بڑے موبائل ہیں، یہ جوتی جتنے موبائل جو ہیں انسان کے پاس ہیں، ان کو غلط استعمال کرتے ہیں۔ موبائل کا استعمال 2 طرح ہے، اچھا بھی استعمال ہے، غلط بھی ہے، لیکن رات کو جو لیٹ سوتے ہیں وہ اس کو غلط استعمال کرتے ہیں۔ جس نے صحیح استعمال کرنا، کال کرنی ہے اور اپنا سو جائے گا تلاوت کر کے، نماز پڑھ کے۔ گھروں میں ٹی وی لگے ہیں، ڈشیں رکھی ہوئی ہیں، محلے میں کتنے گھروں میں آپ وزٹ کر کے دیکھ لیں، چکر لگا کے دیکھ لیں، گھروں میں کتنے گھروں پہ وہ ڈش انٹینا پڑا ہوا ہے۔ فلمیں دیکھ رہے ہیں، گندے گندے پوز اس میں آ رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں، ڈرامے دیکھ رہے ہیں، وہ سب کچھ۔ اللہ حفاظ فرمائے، یہ گھروں سے اپنی اس ضلالت کو ختم کرتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں بھی اس کو ہٹائیں تو پھر کہتے ہیں جی بچے محلے والے کے پڑوسیوں کے گھر میں جاتے ہیں، ہمیں پریشانی ہوتی ہے، دقت ہوتی ہے، تو بچوں کے لیے بھی تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیں گے، اسی لیے ہم نے لگا رکھے۔ آؤ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک مسلمان تھا، اس نے اپنے گھر میں صرف اسی لیے کہ بچے میرے دوسرے پڑوسیوں کے گھر میں نہ جائیں، ہمسایوں کے گھر میں جا کے ٹی وی نہ دیکھیں، اس لیے اپنے گھر میں لا کے ٹی وی رکھ دیا۔ اب بچوں نے دیکھنا شروع کر دیا۔ نمازیں پڑھتا تھا، نیک بندہ تھا، جب قبر میں گیا کسی کو اللہ والے کو زیارت ہوئی تو دیکھا کہ آگ میں جل رہا ہے۔ اور بھائی تو نمازیں پڑھتا تھا، روزے رکھا کرتا تھا، بڑا قرآن کا تلاوت کرنے والا تھا، یہ تیرے ساتھ یہ معاملہ کیوں ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں نے اپنے بچوں کے لیے جو گھر میں ٹی وی رکھا ہے نا، اس ٹی وی کی وجہ سے آج اللہ نے مجھے اس عذاب میں مبتلا کر دیا۔ اللہ، میں نے تو وہ ٹی وی اس لیے رکھا تھا کہ میرے بچے ساتھ والے کے گھر میں نہ جائیں، لیکن یہ تو میرے لیے الٹ بن گیا۔ تو اس نے کہا کہ میرے گھر جاؤ اور جا کے اس ٹی وی کو توڑو، ورنہ میں ساری قیامت تک جو ہے میں اسی آگ میں جھلستا رہوں۔ تو اللہ والے صبح اٹھے اور گئے، اس کے گھر میں جو ٹی وی پڑا تھا اس کو جا کے ان کے گھر والوں کو بتایا کہ اس ٹی وی کی وجہ سے تمہارے جو ہے بڑے وہ قبر میں جل رہے ہیں، تمہارے گھر کے سربراہ قبر میں جل رہا ہے۔ انہوں نے ٹی وی کو توڑا، اگلے دن پھر زیارت ہوئی، دیکھا کہ وہ جو ہے اب سکون میں ہے، اب وہ جو عذاب ہو رہا تھا، وہ جو آگ جل رہی تھی وہ ختم ہو گئی۔ اب جو اللہ کے اس کے انعامات تھے، جو وہ نمازیں پڑھا کرتا تھا، قرآن پڑھا کرتا تھا، اب جو وہ اس پہ انعام ملنے تھے وہ انعام شروع ہو گئے۔ تو یہ ایسی ضلالت ہے، ایسی نحوست ہے، میرے بھائیوں میری بہنوں، ان کو گھروں سے کیا ہے، ان کو ختم کر دو۔
یہ جہنم کا بالن ہے، یہ جہنم میں لے جانے والی چیزیں ہیں۔ نمازی آدمی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان نماز پڑھتا ہے اس کو اللہ 5 انعام عطا فرماتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ اس کی رزق کی تنگی کو دور کر دیتے ہیں۔ صبح سے ہم نکلتے ہیں گھر سے روزی کمانے کے لیے، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، شام کو، رات کو 10، 11، 12 بجے، 2 بجے ہم اپنے گھر کو لوٹتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی اللہ رزق کی تنگی کو دور کر دیتے ہیں جو نماز کا اہتمام کرتا ہے، 5 نمازیں اپنے وقت پہ پڑھتا ہے۔ اور دوسرا انعام، قبر کا عذاب اللہ اس کو ہٹا دیتے ہیں۔ اس کو، نمازی آدمی کو قبر کا عذاب نہیں ہوگا، نمازی آدمی کو قبر کا عذاب نہیں ہونا ہے، وہ سکون میں رہے گا قبر میں جاتے ہی، اس کو قبر کچھ نہیں کہے گی، ویلکم کرے گی، بلکہ اس کو تیرا آنا مبارک ہو، اچھا کیا تو آیا، جتنے لوگ میری پیٹھ پہ چلا کرتے تھے مجھے تو پسند، سب میں پسند تھا، آج تو میرے اندر آیا ہے، خوش آمدید، ویلکم، جی آیا نو، سب کچھ کہے گی، خوش آمدید اس کو کرے گی اور کہے گی دیکھ میں تیرے ساتھ کتنا اچھا سلوک کرتی۔ قبر جہاں تک اس مردے کی نظر جائے گی وہاں تک قبر اس کے لیے کھول دی جائے گی۔ یہ نمازی کا اعزاز ہے قبر میں جاتے ہوئے، قبر میں اس کا اعزاز ہے۔ فرشتے آئیں گے، سختی سے سوال نہیں کریں گے، پیار محبت سے سوال کر کے چلے جائیں گے، کیونکہ اس کی زبان سے وہ سوالوں کے جواب آٹومیٹکلی نکل آئیں گے، کیونکہ یہ نمازی ہے، یہ قرآن پڑھنے والا ہے، یہ اللہ کے ذکر کرنے والا ہے، یہ روزے دار ہے۔ انسان کیونکہ جب جائے گا تو نماز پڑھتا ہوا دنیا سے جائے گا نا، فجر کے بعد کیا تو فجر کی نماز پڑھی، اس کے بعد انسان تلاوت کرتا ہے، تلاوت کرتا ہوا دنیا سے چلا جائے گا، نماز پڑھتا ہوا دنیا سے چلا جائے گا۔ قبر کا عذاب اس کو نہیں، پل صراط سے بجلی کی طرح گزار دیا جائے گا۔ فرشتوں سے پوچھے کہ فرشتوں میں وہ دنیا میں سنا کرتا تھا وہ پل صراط ایسا ایسا ہے تو وہ کہاں ہے؟ تو فرشتے کہیں گے اللہ کے بندے تو کب کا اس کو گزر کے آگے تجھے پتہ نہیں چلا؟ کہ مجھے نہیں پتہ چلا۔ یہ اعزاز ہے نمازی کے لیے، یہ انعام ہے نمازی کے لیے اللہ کی طرف سے۔ اور پھر اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور سیدھے ہاتھ میں جنت کا ٹکٹ ہوگا، کامیابی کا ٹکٹ ہوگا، اور جو بے نمازی ہوگا اس کو الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور وہ ناکامی کا ٹکٹ، جہنم کا ٹکٹ۔ اور فرمایا کہ 5واں انعام نمازی کے لیے بغیر حساب کے، اللہ کچھ نہیں پوچھیں گے، 60 سال زندگی دی، 100 سال زندگی دی، کہاں گزار کے آیا، کیا کر کے آیا، اللہ کچھ نہیں پوچھے۔ اتنا رزق دیا تھا، بتا کہاں کہاں پہ خرچ کیا، حرام کمایا تھا، حلال کمایا تھا، کیا کیا۔ اللہ نماز کی برکت سے بغیر حساب کے، حضور فرما رہے، میں نہیں کہہ رہا، حضور اپنی حدیث میں کیا فرما رہے، ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے کہ اللہ بغیر حساب کے اس کو جنت میں داخلہ عطا فرمائے۔ نمازی آدمی کیا ہے؟ بغیر حساب کے جنت میں جائے، اللہ نہیں پوچھیں گے، کچھ نہیں پوچھیں گے۔ حضور نے فرمایا یقین مانو، حضور کہہ رہے ہیں، حضور جو کہہ دیں وہ سچی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ آسمان ادھر کا ادھر ہو سکتا ہے، زمین اپنی جگہ چھوڑ سکتی ہے، لیکن حضور کا جو فرمان ہے وہ حق اور سچ ہے۔ اور بے نمازی کے ساتھ کیا ہو؟ یہ 5 انعام تو نمازی کے لیے اللہ نے رکھے، بے نمازی کے ساتھ کیا ہوگا؟ سب سے پہلے اس کی زندگی کے اندر سے حضور نے فرمایا کہ اس کی زندگی سے برکت کو ختم کر دیا جائے، برکت اٹھا لی جائے گی، اس کی زندگی کم کر دی جائے گی، اس کی زندگی میں برکت نہیں ہوگی، اس کی زندگی میں برکت ختم کر دی جائے گی، اور اس کے چہرے کا نور ہٹا دیا جائے گا، اس کے چہرے پہ رونقیں نہیں ہوں گی۔ صلحاء کا نور جو ہے اس کے چہرے پہ، نیک لوگوں کے چہرے پہ جو نور ہوتا ہے وہ اس بے نمازی کے چہرے پہ نہیں ہوگا۔ اور تیسرا فرمایا نیک لوگوں کی دعاؤں میں اس کا حصہ نہیں ہوگا، نیک لوگوں کی دعاؤں میں اس کا حصہ نہیں ہوگا، وہ ختم کر دیا۔ اور پھر فرمایا چوتھی بات یہ فرمائی کہ یہ جتنی مرضی روزے رکھ لیں، یہ حج عمرے کر لیں، اس کا کوئی قبول نہیں اگر یہ نماز نہیں پڑھتا۔ یہ حضور کی حدیث میں
آپ نے فرمایا یہ جتنی بھی نیکیاں کرے گا اس کی کوئی نیکی قبول نہیں ہوگی۔ اور 5ویں نمبر پہ آپ نے فرمایا کہ یہ جتنی مرضی دعائیں کر لے اس کی دعا قبول نہیں، بے نمازی کی دعا قبول نہیں۔ یہ تو ہے اس کی زندگی کے ساتھ جڑے ہوئے۔ پھر فرمایا کہ جب یہ قبر کے اندر جائے گا، مرنے لگے گا، یہ ذلت سے مرے گا، ذلت والی موت اس کو ملے گی جو بے نمازی ہو، وہ ذلت کے ساتھ مرے گا۔ اور دوسرا فرمایا کہ یہ بھوکا مرے گا، جب مرے گا تو یہ بھوک کی حالت میں مرے گا۔ اور فرمایا تیسری چیز کیا ہوگی، یہ پیاسا مرے گا۔ اگر اس وقت سمندر بھی اس کے سامنے لا کے رکھ دیے جائیں اور یہ ان کو پی بھی لے تو اس کی پیاس نہیں بجھے گی۔ یہ بے نمازی کی حال بتا رہا، ذلت سے مرے گا، بھوکا مرے گا اور پیاسا مرے گا۔ اب یہ چلا گیا قبر میں۔ قبر میں اس کے ساتھ کیا ہوگا، قبر اس کے ساتھ اس کے اوپر تنگ کر دی جائے گی۔ حضور نے فرمایا کہ ایسے پسلیاں آپس میں ایک دوسرے میں دھنس جائیں گی۔ قبر ایسے آپس میں تنگ ہوگی اور اس کو آپس میں درمیان میں لے لے گی اور اس کی پسلیوں میں دھنس جائیں گی۔ یہ اس کے ساتھ حال۔ اور پھر فرمایا کہ قبر میں تیسرا عذاب اس کو کیا ہوگا کہ اس کی قبر میں آگ جلا دی جائے گی۔ بے نمازی کی قبر میں آگ جلا دی جائے گی۔ اور تیسری چیز اس کے اوپر ایک ایسا اژدہا سانپ اس پہ مسلط کر دیا جائے گا جس کی آنکھیں آگ کی ہوں گی، جس کے ناخن لوہے کے ہوں گے اور بڑی دہشت والا گڑگڑاہٹ کرتا ہوا قبر میں آئے گا، بڑی دہشت کے ساتھ قبر کے اندر آئے گا کہ مردہ ایک دفعہ تو ہل جائے گا، یہ سمجھے کہ قیامت آ گئی، اس کے لیے وہ قیامت کا شین بنے گا۔ ایسا اژدہا اس کے اوپر مسلط کر دیا جائے گا کہ اگر وہ ایک دفعہ پھنکار مارے تو 70 ہاتھ زمین کے اندر انسان دھنس جائے گا۔ اور حضور نے فرمایا کہ وہ اس کو ڈسے گا کیوں؟ جب ڈسے گا اس کو کہے گا کہ صبح کی نماز، فجر کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے طلوع آفتاب تک میں تجھے ڈستا ہی رہوں گا، سورج نکلنے تک میں تجھے ڈستا رہوں گا، تو نے جو فجر کی نماز ضائع کی ہے۔ اور ظہر کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے عصر تک اس کو ڈسے گا، عصر کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے عصر سے مغرب تک اس کو ڈستا رہے گا، اور مغرب کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے عشاء تک، اور عشاء کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے صبح تک، یوں لگا لے کہ دن رات اس کو اسی عذاب میں مبتلا رہنا پڑے گا بے نمازی۔ آج ہم تھوڑے سے آرام کے لیے گرم بستر کے لیے اپنی نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، کھانے کھانے کے لیے اپنی نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، اولاد سے محبت کرنے کے چکر میں نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، سفر میں نماز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ نماز تو ایسا اللہ کا حکم ہے کہ نہ تو یہ حضر میں معاف ہے نہ سفر میں معاف، پڑھنی ہے کسی بھی حالت میں معاف نہیں، کسی بھی حالت میں معاف نہیں۔ اور ہم چھوٹے چھوٹے بہانے بنا کے خود ہی اپنے آپ کو دھوکہ دے کے اس نماز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ نے تو یہ بہانے نہیں سننے، اور فرشتوں نے بھی یہ بہانے نہیں لکھنے کہ اس نے یہ بہانہ لگایا تھا چلو اس کو نہیں لکھ، وہ تو لکھ لیں گے، نہیں پڑھی لکھ لی بھی، اس نے نہیں پڑھی۔ اب آپ اس کے جواب دے ہیں کیوں نہیں پڑھی، اس کا جواب آپ نے اللہ کو دینا ہے۔ اور اللہ کے سامنے یہ جیسے دنیا میں بندہ بندے کو چکر دے دیتا ہے تو اللہ کو تھوڑے چکر دے سکتا ہے، وہ تو بڑی عدالت ہے۔ یہاں پہ تو ایک چھوٹی عدالت والا جج نہیں کسی کو چکر میں آتا جج بھی، تو وہ تو اللہ بڑا جج ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کو کیسے چکر دے سکتے ہیں؟ وہ ساری ویڈیو سب چل جائے گا، سین سب آپ کی آنکھوں کے سامنے کر دیا جائے گا، یہ جو کر رہا ہے یہ سارے کارنامے تیرے، تو بندہ کیسے انکاری کرے گا؟ آج یہاں پہ ویڈیو بنا کے ہم کسی کے سامنے کر دیں تو وہ نہیں، بندہ خاموش ہو جاتا ہے، تو اللہ کے سامنے وہ سارا منظر چلے گا۔ ہاں جب انکاری ہوگا تو اللہ چلا دیں گے سارا منظر، یہ ہے کہ کوئی اور کر رہا ہے، تو بندے کے سامنے اس کی ویڈیو چل جائے تو بندہ بولتا
کہتے یار بالکل ٹھیک ہے، خاموش ہو جاتا ہے، جھوٹا جو۔ تو اس لیے میرے بھائیو دوستو، نماز کا اہتمام کریں، چھوڑ دیں سب ہیلے بہانے، سب ڈرامے چھوڑ دیں، نماز پہ آ جائیں۔ آج مسلمانوں کے ملک میں ہوتے ہوئے، مسلمانوں کے محلے میں مسجد ہوتے ہوئے مسجدیں خالی پڑی، ایک امام اور دو مقتدی، اور محلے کی جامع مسجد۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مسلمانوں کا محلہ ہو اور امام سمیت 3 لوگ کھڑے ہو مسجد کے اندر، پوری مسجد کے اندر۔ چھوٹے چھوٹے بہانوں پہ ہم نمازیں چھوڑ رہے ہیں۔ اللہ کو کیا جواب دو گے یار؟ اللہ کو کیا جواب دو گے آپ؟ مجھے دھوکہ دے سکتے ہیں، اپنے گھر والوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، ایک دوسرے کو دھوکہ دے سکتے ہیں، اللہ کو کیسے ہم دھوکہ دیں گے؟ اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اور ہمارے نبی وہاں پہ کھڑے ہوں گے، ان کو کیا منہ دکھائیں گے وہاں پہ؟ جب اعمال نامے ہمارے نکل رہے ہوں گے، یہ بندہ تو بے نمازی ہے، ساتھ ہمارے نبی کھڑے ہوں گے، ہمارے نبی کیا کہیں گے؟ اللہ نے تیرے اوپر نماز فرض کی تھی اور یہ میں پیغام تیرے تک پہنچا دیا، صحابہ کے ذریعے، کسی نہ کسی کے ذریعے تیرے تک اللہ کا یہ حکم پہنچا، تو نے پھر بھی نماز نہیں پڑھی۔ تو آج سے وعدہ کر لیں، اللہ سے وعدہ کر لیں، اپنے آپ سے وعدہ کر لیں کہ آج کے بعد ہم نماز نہیں چھوڑیں۔ کرتے ہیں وعدہ بھائی؟ نماز نہ چھوڑنا، کسی بھی حالت میں نماز نہ چھوڑنا۔ حضور نے فرمایا جو نمازی آدمی، اس کے لیے حضور نے کیا فرمایا کہ بغیر حساب کے اللہ جنت میں داخل کریں گے، اور اگر اللہ پوچھنے پہ آ گئے تو پھر کیا بنے؟ بے نمازی کے لیے بتایا آگے حدیث میں، حضور نے فرمایا کہ جب اس کے حساب و کتاب ہوگا نا بے نمازی کا، تو سختی کے ساتھ کیا جائے گا اس کا۔ جو تھانے میں تھوڑی سختی ہو جائے، پولیس والے کرتے ہیں تو بندہ ویسے ڈر جاتا ہے لتر پڑنا، تو وہاں پہ اگر اللہ سختی کر دیں گے تو کیا بنے گا؟ ہم پاس ہو سکتے ہیں؟ نہیں، حساب سختی کے ساتھ لیا جائے گا۔ اللہ اس پہ غصہ ہوں گے اس بندے کے اوپر، اور اس دن اللہ غصہ ہو جائے، کسی بندے سے ناراض ہو جائے، تو اس کی تو زندگی ختم، اس کی تو آخرت برباد ہوگی کہ نہیں؟ اور پھر اللہ فرمائیں گے اس کو جہنم میں داخل کر دو، بے نمازی کو جہنم میں داخل کر دو۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ اپنے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو 5 وقت کے نمازی بنائے، اور ہمارے گھر والوں کو بھی اللہ نمازی بنائے، پکا سچا ہمیں مسلمان بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا